بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سینئر تجزیہ نگار اور اینکر پرسن حامد میر کا عسکری اداروں سے سیاست دانوں کی ملاقاتیں اور شیخ رشید کے نواز شریف سے پوچھے گئے اسامہ بن لادن سے متعلق سوالات پر حقائق پر مبنی دلچسپ کالم پچھتاووں سے ملاقات۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، آج کل کچھ ادھوری ملاقاتوں کی ادھوری کہانیوں نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اس تہلکے کا آغاز کچھ دن پہلے اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر سے ہوا تھا۔ نواز شریف نے تو صرف ایک تقریر کی، لیکن عمران خان کی حکومت کے وزراء کو اس ایک تقریر کے اثرات زائل کرنے کے لیے روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تقریر کرنا پڑتی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ملاقات کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، جس کا مقصد اپوزیشن کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ شیخ رشید احمد کچھ ایسی ملاقاتوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں جن میں وہ خود موجود نہیں تھے۔ ان ملاقاتوں کی ادھوری کہانیاں سن کر مجھے حبیب جالب کی ایک نظم ملاقات کا یہ شعر یاد آ گیا، جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی۔ شیخ رشید صاحب آج کل جن ملاقاتوں کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ان ملاقاتوں میں واقعی حالات کا ماتم کیا جا رہا ہے، اور ایسی ہی ایک ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ماتم میں کچھ شدت پیدا ہو گئی، تو اس شدت کو کم کرنے کے لیے انہیں پرفیوم کا ایک تحفہ دیا گیا۔ اس تحفے کو مولانا نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی انہیں کچھ غصہ آتا ہے تو ان کا ایک شرارتی مہربان بڑے احترام سے نظریں جھکا کر ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور، وہ جو پرفیوم ہے نا، اس کا کچھ چھڑکاؤ کر لیجئے۔ یہ مشورہ سن کر مولانا مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں تو عطر کی عادت ہے، ہم پرفیوم استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال اس پرفیوم کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، شاید مولانا فضل الرحمان اسے اپنی زبان پر نہ لائیں، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری اس قصے کو زبان پر لاتے لاتے رہ گئے۔ شیخ صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی جس ملاقات کا شور مچایا وہ کم از کم 1 سال پرانی ہے، اور اس ملاقات کا مقصد مولانا کو اسلام آباد میں دھرنے سے روکنا تھا، لیکن مولانا باز نہ آئے۔ بقول حفیظ جلندری، یہ ملاقات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی۔ جب اس ملاقات میں کوئی بات نہ بنی تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور انہیں مولانا کے دھرنے میں شرکت سے روک لیا گیا۔ یہ ملاقاتیں اتنی بڑھی کہ امیر منیائی کے دیے گئے اس مشورے کا بھی خیال نہ کیا گیا، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ اس روز کے آنے جانے سے کچھ لوگ اپنی قدر کھو بیٹھے، ان پر قائم مقدمات کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریر کے بعد صرف محمد زبیر کی 2 ملاقاتوں کا راز فاش کیا گیا۔ محمد زبیر کے اور ساتھیوں نے بھی ایسی ملاقاتیں کی تھیں، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ اب نواز شریف صاحب نے ایسی خفیہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن واٹس ایپ کال کی سہولت سے بدستور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو جناب، ملاقاتیں روز ہو رہی ہیں، لیکن ان ملاقاتوں میں وہ باتیں نہیں ہو رہی جو ان ملاقاتوں کے مقاصد کو مکمل کر سکے۔ نواز شریف کی پابندی کے باوجود ان کی جماعت کے کچھ لوگ ایک اہم ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ ان کی حالت فیض احمد فیض کے اس شعر کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، اپنی تنہائی سے گویا ہوئی پھر رات میری، ہو نہ ہو آج پھر آئی ہے ملاقات میری۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اہم قائدین مولانا فضل الرحمان کی اس رائے سے اتفاق کرنے لگے ہیں کہ بہت ملاقاتیں ہو چکی، اب ہمیں ملاقاتیں چھوڑ کر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے
اور کچھ سیاسی رازوں میں عوام کو شریک کر لینا چاہیے۔ شیخ رشید مزید کتنی ملاقاتوں کا بھانڈا پھوڑیں گے؟ اگلے دن انہوں نے نواز شریف سے 10 سوال پوچھے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اسامہ بن لادن سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنا چندہ وصول کیا۔ شیخ صاحب بھول گئے ہیں کہ یہ وہی اسامہ بن لادن ہیں جنہیں کچھ ہفتے قبل جون 2020 میں وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے شہید قرار دے دیا تھا۔ جس ملاقات کے متعلق شیخ رشید احمد نے سوال پوچھا ہے، اس ملاقات کے بارے میں ایک دفعہ میں نے بھی اسامہ بن لادن سے انٹرویو کے دوران سوال پوچھا تھا۔ اسامہ بن لادن نے آن دی ریکارڈ تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ آف دی ریکارڈ جو بتایا اس سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس معاملے پر نواز شریف کو پہلے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ مجھ ناچیز کو 1998 میں مولانا فضل الرحمان کے وہ جلسے یاد ہیں جو افغانستان پر امریکی میزائل حملوں کے خلاف کیے گئے، اور ان جلسوں میں مولانا صاحب اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر وہی الزامات لگایا کرتے تھے جو الزامات وہ آج کل عمران خان پر لگاتے ہیں۔ ان جلسوں میں حافظ حسین احمد یہی سوال پوچھتے تھے جو اب شیخ رشید احمد نے پوچھا ہے۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو جنرل پرویز مشرف نے اس معاملے کی تحقیقات کرائی کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو کب، کیوں اور کتنے پیسے دیے تھے۔ یہ تحقیقات ابتدائی مرحلے میں ہی بند کرا دی گئی کیونکہ معاملہ کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ شیخ صاحب تو مشرف حکومت میں بھی وزیر تھے، اس معاملے پر اس دور میں وہ خاموش رہے۔ اب اگر اس معاملے پر انہیں کوئی جواب چاہیے تو وزیر اعظم عمران خان سے کہہ کر پرانی فائلیں کھلوا لے اور نواز شریف پر ایک نیا مقدمہ بھی بنوا دیں، کہیں وہ نہ ہو جائے جو اصغر خان کیس میں ہو گیا۔ حکومت بھی اپنی اور FIA بھی اپنی۔ جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جن سیاستدانوں نے 1990 میں ISI سے پیسے لیے FIA اس کے ثبوت لے کر آئے، تو عمران خان کے دور میں FIA نے عدالت میں کہا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن اختلاف کو انتقام نہ بنائیں، کیونکہ جب انتقام کی آگ ہر طرف پھیل جائے تو پھر صرف دشمن نہیں دوست بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور جب سارے ہی اس آگ میں جل جائیں تو پھر کوئی کسی سے ملاقات کے قابل نہیں رہتا، پھر صرف پچھتاووں سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔